السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج انشاءاللہ عید کے احکام مختصر سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، سورج غروب ہوتے ہی رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے گا اور عید کی رات شروع ہو جائے گی. اور عید کی رات شروع ہوتے ہی سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. سورۃ البقرہ کی جو روزے کی آیت ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رکھو، اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں کے رکھ لینا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ احکام اس لیے مرتب کیے ہیں تاکہ تم رمضان کی گنتی پوری کر سکو. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. رمضان پورا ہونے کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو تکبیر بیان کرنے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ رمضان کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کرو. تو سورج غروب ہوتے ہی انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھے، بلند آواز میں پڑھے، راستے میں جاتا ہوا پڑھے، گھر میں پڑھے، بازار میں پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور وہ جو ہے اس طرح تکبیرات جب بھی اس کو موقع ملے وقتاً فوقتاً اس کو تکبیرات کو بلند آواز میں پڑھتا رہے، اور کوشش کرے کہ اس رات کو تھوڑا سا آرام کر لے اور سو جائے. بعض لوگ پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، پھر عید کا جب دن آتا ہے اور خوشی کا موقع آتا ہے تو پورا وہ دن سوتے ہوئے گزار لیتے ہیں. عید کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، پھر مغرب پہ اٹھتے ہیں. ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، اور وہ جو خوشی کا جو موسم ہے اور تہوار ہے وہ پورا سوتے ہوئے گزار دیا. تو رات کو کچھ ضرور آرام کر لیں. عید کی صبح کو سنت یہ ہے کہ انسان نہائے، پاکیزگی اختیار کرے، اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، دانت صاف کرے، برش کرے، اور جو ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے. جو بھی انسان کو کپڑے میسر ہو اس میں سے سب سے اچھے پہنے. یہاں جو ہے ایک یعنی یہ عام دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا جینس پہنتے ہیں، تنگ ان کا لباس ہوتا ہے جو بالکل یعنی زیب نہیں دیتا کہ مسلمان وہ لباس پہن کے مسجد میں آئے یا عیدگاہ کی طرف آئے یا عبادت کی طرف آئے. اگر پینٹ شرٹ بھی پہننی ہے تو اس کو یعنی مناسب ہو، سطر ڈھک جاتا ہو. بعض لوگ جو ہے ان کا سجدے میں جاتے ہیں سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے، پینٹ بھی نیچے ہوتی ہے اور شرٹ بھی چھوٹی ہوتی ہے. تو انسان اچھا لباس پہنے. اللہ تعالیٰ نے یعنی اچھا لباس میسر ہے، متوفر ہے، ہر ایک کے پاس یعنی استطاعت ہے خریدنے کی. لیکن مسئلہ یہ فیشن کا مسئلہ ہے کہ فیشن میں جو ہے انسان مہنگے سے مہنگا لباس بھی خریدتا ہے لیکن اسے سطر پوشی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد خوبصورتی اپنا لیا کرو، زینت اپنا لیا کرو مسجد میں. جب تم جہاں نماز پڑھنے جاؤ، نماز پڑھنے لگو تو خوبصورت لباس پہن کے پڑھا کرو. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو انسان عید کے دن اور بھی جو ہے کوشش کرے کہ خوبصورت سے خوبصورت لباس ہو، خوشبو لگائے اور نہا کے نکلے. گھر سے کچھ کھا کے نکلے تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ روزہ ختم ہو گیا اور آج عید کا دن ہے، روزہ نہیں ہے آج. تو فجر کے بعد کچھ کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور کھا کے، عدد کھجور کھا کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تھے. تو انسان گھر سے کچھ کھا کے نکلے تاکہ یہ جو ہے یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے، ہم نے فجر کی اذان کے بعد بھی کچھ کھا لیا. کھجور اگر میسر ہو تو عدد کھجور کھا کے وہ نکلے. اور سنت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ پیدل جائے عیدگاہ کی طرف،
پیدل جائے اور ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جاتے اور دوسرے راستے سے آتے. علماء کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے کا موقع ہو, ان کو سلام کیا جائے, اور پھر یہ زمین گواہی بھی دے گی قیامت کے دن کہ یہاں پہ جو ہے بندہ چل کے اللہ کی عبادت کی طرف گیا تھا. تو سنت یہ ہے کہ انسان ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے, اور سنت یہ ہے کہ انسان پیدل جائے عیدگاہ کی طرف اور تکبیرات پڑھتا ہوا جائے, بلند آواز سے تکبیرات پڑھتا ہوا جائے. عیدگاہ میں پہنچے تو وہاں بھی جب تک امام نہیں آتا اس وقت تک بیٹھ کر تکبیرات پڑھتا رہے. عیدگاہ میں پہنچ کر کوئی سنتیں یا نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے, نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد. ٹھیک ہے, تو عیدگاہ میں آپ پہنچتے ہی بیٹھ جائیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں امام کے آنے تک. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح تکبیرات پڑھتے رہیں, اللہ کا نام بلند کرتے رہیں امام کے آنے تک. بہت سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, خاموش بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, اور امام جو ہے وہ مائک میں یا مؤذن جو ہے مائک میں تکبیرات پڑھتا ہے. یہ سنت کی مخالفت ہے, بلکہ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے تاکہ پورے عیدگاہ میں تکبیرات کی گونج ہو جائے. یہ مائک میں پڑھنے کا سسٹم یہ غلط ہے. سب کو اپنے طور پہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے رہنی چاہیے امام کے آنے تک. امام آئے گا 2 رکعت پڑھائے گا, جب سورج طلوع ہو چکا ہوگا اور زمین سے اٹھ چکا ہوگا تو امام آ کے 2 رکعت عید کی نماز پڑھائے گا. پہلی رکعت میں وہ تکبیرہ تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں کہے گا, اور دوسرے رکعت میں وہ جو ہے اٹھنے کے بعد 5 زائد تکبیرات کہے گا. اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسرے میں اللہ کا حدیث الغاشیہ پڑھے. امام عید کی نماز پڑھائے گا. عید کی نماز کے بعد تکبیرات کا سلسلہ بند ہو جائے گا. عید کی نماز کے بعد امام خطبہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے تھے. اس خطبے کے بعد جو ہے عید کی تکبیرات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, اور انسان جو ہے اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو, دوسرا راستہ اپنائے. جس راستے سے آیا تھا کوشش کرے کہ دوسرے راستے سے وہ گھر جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر گئے اور گھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھی. یہ ایک سنت ہے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انسان عیدگاہ میں کچھ نہیں پڑھنا عید سے پہلے اور عید کے بعد, لیکن گھر جا کر اگر توفیق ہو تو انسان 2 رکعت نفل ادا کرے, وہ اس کی چاشت کی نفل ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے انسان اپنے بھائیوں سے ملے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے. اس طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. تقبل اللہ منا ومنکم, اپنے بھائیوں سے ملے. خوشی کا دن ہے, جو بھی جائز خوشی کے ذرائع اور وسائل ہیں اس کو اپنائیں. سیر کرنے جائے, اس میدان میں کرکٹ کے فٹ بال کھیلنے آئے ہیں, اور جو بھی یعنی خوشی کے اعمال انسان کر سکتا ہے, اپنے گھر والوں کو فون کرے, ان کو عید کی مبارکباد دے, کھائے پیے جو ہے اس دن خوشی منائے. اور یہاں بس ایک بات جو ہے ہماری توجہ چاہتی ہے کہ دیکھیں یہ خوشی کا جو موقع آتا ہے عید کا, عید کس کے بعد آتا ہے؟ 1 ماہ کی عبادت کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو بڑی عید آتی ہے عید الاضحیٰ, وہ کس کے بعد آتی ہے؟ وہ بھی عبادت حج کی عبادت کے بعد آتی ہے. 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے عبادت کے دن ہیں, اس کے بعد وہ عید آتی ہے. تو اسلام میں خوشی کا یہ تصور ہے کہ خوشی عبادت کرنے سے ملتی ہے, اللہ کی فرما برداری میں ملتی ہے, نیک اعمال کرنے سے خوشی ملتی ہے. حرام کاموں میں کبھی خوشی نہیں ہوتی. وقتی طور پر ممکن انسان کو خوشی محسوس ہو غلط کام کرتے ہوئے, لیکن بعد میں اس کو ندامت ہوگی, غم ہوگا, پریشانی ہوگی, مصیبت میں مبتلا ہوگا. تو اسلام کا تصور یہی ہے کہ نیک اعمال کرو تو خوشی ہوگی. رمضان کے روزے رکھو, عید آئے گی. اللہ کی فرما برداری کرو, نمازوں کو قائم کرو, اللہ تعالیٰ خوشیاں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے, اور ہمیں ہماری عید کو مبارک بنائے, اور ہماری رمضان کی نیکیاں قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.